وہ ٹینشن نہیں اٹھاؤ گے تو پھر الگ 20 قسم کی ٹینشن ہے. ایک آدمی میرے پاس ہے, میری بیگم جم جا رہی ہے تو اتنے 1000 روپے میرے لگ رہے ہیں. میں نے کہا بھائی اگر وہ پردے کا انتظام ہے تو بھیج دے, کیونکہ جتنے 1000 جم میں لگ رہے ہیں نا, نہیں بھیجے گا تو اس سے ڈبل دوائیوں پہ لگے گا, کیونکہ کام کاج آج کل گھروں میں ہے نہیں. پہلے تو عورتیں سل بٹا پیس رہی ہوتی تھیں, ہل رہی ہوتی ہیں, آٹا گوندھ رہی ہیں, کپڑے میں یوں کر کے ڈنڈے مار مار کے کپڑے دھو رہی ہیں, ایسے ایسے رگڑ رہی ہیں. اب کیا ہے, مشین میں اٹھایا وہ بھی نہیں اٹھ رہے ہوتے, آدھا زور شوہر لگا رہا ہوتا ہے, آدھا بیگم لگا کے. آٹومیٹک مشینیں, پھر آگے مشین کی ذمہ داری ہے. مشین کا کولیسٹرول کبھی بھی نہیں بڑھتا الحمدللہ, مشین ہمیشہ کیا رہتی ہے, فٹ. تو اب تو مشینی دور ہے بھائی. تو وہ میں تو سمجھتا ہوں اس زمانے میں اگر پردے کا انتظام ہو تو بھیجنا ضروری ہے, ورنہ برباد ہو جاؤ گے بالکل ایسے ایسے. پھر جب اس کی فٹنس خراب ہوتی ہے, وہ آڑی ترچھی عجیب سی, سبھی عجیب سے ہو جاتے ہیں آج کل, تو پھر اس کا پھر آدمی کو اس کی طرف توجہ نہیں رہتی. پھر آدمی انٹیوں کو دیکھتا ہے باہر جا کے, دفتروں میں دیکھتا ہے یار یہ ساری سل مسموحت اور میں کیا لے کے آیا ہوں. اس کی اخلاقی برائیاں پھر جنم لیتی ہیں. یہ سب ہو رہا ہے تو بہتر نہیں ہے یار. اب یہ تو نیچر سے تھوڑی کوئی لڑ سکتے ہو. فطرت یہ کہتی ہے کہ ایکسرسائز ضروری ہے. اب آپ جتنا بھی دین پہ عمل کر لو, فطرت کبھی بھی چینج نہیں ہوگی. تو فزیکل فٹنس کے لیے ایکسرسائز کرنی پڑے گی. کچھ بھی پہلے عورتیں کرتی تھیں, اب نہیں کرتی ہیں. پہلے تو گھر کے کام کاج میں اتنا ہو جاتا تھا, اب تو نہیں ہو رہا ہے نا. اب تو بچوں کو پیمپر جو ہے نا, وہ 24 گھنٹے پیمپر نے اس کا. ہماری مائیں تو ہمیں لے کے بیٹھی رہتی تھی واش روم میں کہ بھئی پیشاب ہوگا تو ہم بچے کو سلائیں گے. ہمیں تو پرانا زمانہ یاد ہے اپنا. آج کل تو کوئی ٹینشن نہیں ہے بھائی, پیمپر لگاؤ, وہ ساری جراثیم اور جتنی بھی جو کچھ سیوریج کا پورا سسٹم اس کے اندر آٹومیٹک لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ بھر جائے تو اٹھا کے پھینکو, دوسرا فٹ کر دو. تو یہ کوئی وہ نہیں ہے. اس لیے جب آج کل خواتین جب کہتی ہیں ایکچولی کام بہت ہے, تو مجھے اتنی ہنسی آتی ہے کہ یار اس سے بڑا لطیفہ میں نے دنیا میں سنا نہیں. جب کوئی خاتون فون کر کے بتا رہی ہوتی نا ایکچولی میں بزی بہت ہوں, ایکچولی اتنے کام ہیں, میں اتنا ہنس رہا ہوتا ہوں, برداشت بھی کر رہا ہوں, کیونکہ میں فون پہ ہنس جاؤں تو پھر غصہ کریں گے نا کہ یار اتنی ڈھائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی. کام کہاں ہے آج کل, کس کے کدھر کام ہے یار آج کل, اللہ سوائے ان خواتین کا جو بیان سن رہی ہیں, وہ بہرحال وہ ان کے بہت سارے کام ہیں. وہ پھر غصہ ہوتی ہے, کمنٹس میں اتنی گالیاں پڑتی ہیں نا مجھے نیچے کہ میں کیا بتاؤں. کام ہے ہی نہیں بھائی آج کل گھروں میں, تو ماسیاں کر رہی ہیں سارے کام آ کے. متوسط گھرانے کے لوگوں نے بھی ماسیاں رکھی ہوئی ہیں, تو غریبوں کے گھروں میں ہوتا ہوگا کام وام بہت ہوتے ہیں. تھوڑی سی واکنگ ہوتی ہے خواتین کی, وہ بھی ڈاکٹر نے کہا ہوتا ہے پارک کے ایک چکر, تو وہ چکر بھی جا کے دیکھ لو نا. آدمی کہتا ہے بھائی ایسے 100 چکر لگانے سے بھی کچھ حاصل. ایسے وہ گاتے کرتے ہوئے جا رہی ہوتی ہے پارک میں آرام آرام سے, وہ بھی جٹھانیوں کی غیبتیں, ساسوں کی غیبتیں, اور وہی سارا وہ بھی نیگیٹو زیادہ تر باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. اس میں کولیسٹرول کم ہونے کے بجائے کیا ہوتا ہے, جب آپ نیگیٹو باتیں کرتے ہو نا تو ڈپریشن سے کولیسٹرول بڑھتا ہے, کم نہیں ہوتا. خیر بار بار کہہ رہا ہوں, وہ خواتین جو بیان سن رہی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. تو اب میں بھائی ایک بات جلدی سے, بات کو بہت لمبی ایران دوران بہت ہو گیا, میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو پالو, ان سے کوئی مالی امیدیں, بچوں کے فیوچر کی فکر کرو. میں اپنے بچے کو بنتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں, کیونکہ اللہ نے مجھے یہ امانت دی ہے, میں اس امانت کو ضائع نہیں کروں گا. لہذا بچہ اپنا فیوچر سمجھتا ہے عالم بننے میں, عالم بنا دو, کوئی بات نہیں بیٹا ہم نے تم سے, کیونکہ عالم بناتے ہوئے سب سے بڑا ڈر یہ ہوتا ہے یہ کم وقت ہمیں کھلائے گا نہیں, مولوی بن جائے گا تو اس کی تو ارننگ نہیں ہوگی. بھائی بچے کا دل اگر عالم بننے کا کر رہا ہے تو بچے کو کیا بناؤ, کیونکہ ہم نے بھائی اس سے ہم نے تو کوئی پیسہ کموانا ہے نہیں. ہاں اکلوتا بچہ ہے, اس کے بارے میں ڈر یہ ہے کہ آپ بوڑھے ہونے والے ہو اور اکلوتا بچہ ہے اور کمانے کا واقعی کوئی ذریعہ نہیں ہے, پھر مجبوری ہے بھائی اس کو دکان پہ بٹھاؤ ورنہ ہم دونوں بھوکے مر جائیں. بھوک سے تو بچنا ضروری ہے نا. میں تو اوپر کی باتیں کر رہا ہوں, آج کل بھوک کی بات نہیں, بھوک سے اوپر کی چیز لالچ ہو رہی ہے. ایسے لوگوں کو تو میں خود مشورہ دے دیتا ہوں, آپ کا اکلوتا بیٹا ہے, اب آپ بوڑھے ہو رہے ہو اور کوئی کمانے والا نہیں ہے, تو اس کو مولوی بنا دیا تو 8 سال مدرسے میں پڑھے گا, پھر مسجدوں میں تنخواہیں بہت تھوڑی ہوتی ہیں, اپنا گھر چلائے گا, آپ کو چلائے گا. تو ان کو تو میں خود ہی مشورہ دیتا ہوں کہ بھائی اس کو کسی بزنس میں, کاروبار میں لگاؤ. لیکن اور بھی ہیں تو پھر
پھر بھائی ان کو تو کسی اور چیز میں لگاؤں نا. اب میں آپ سے یہ بات کرتا ہوں کہ کبھی بھی اپنی اولادوں پہ کے پیسوں اور مال پہ نظر مت, ہمیشہ ان کو کھلاؤ اور ان سے سخاوت کرواؤ. انسان کا بچہ بنا دیا نا آپ نے تو دیکھو اپنا پیٹ کاٹ کے آپ کا پیٹ بھرے گا. وہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ کہے گا میرا سارا مال کس کا ہے, میرے باپ, وہ سارا تو وہ پیٹ کاٹ کے کھلائے گا. مہندی بناؤ اس کو. دوسرا, ماں بھی یہی کام کرے بھائی, ہم نے بچے کا فیوچر دیکھنا ہے. اور ایک بات میں ماؤں سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھو تمہارا میاں جتنا بھی آڑا ترچا ہے نا,